اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ کیا پس امن میں آگے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، الذین وہ لوگ مکروا السیئات جنہوں نے چالیں چلی بری، ان یخسف اللہ یہ کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ بہم ان کے ساتھ الارض زمین میں، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، زمین پھٹے اور وہ زمین کے اندر سما جائیں، او یأتیہم العذاب یا آ جائے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے، والعیاذ باللہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عقائد بیان فرمائے ہیں، اور بڑے بڑے جو اسلامی عقائد ہیں ان کے بارے میں جو شبہات ہیں کفار کے، ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے۔ کون سے بڑے بڑے عقائد بیان کیے ہیں؟ 3 بڑے عقائد بیان کیے ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو توحید کا، اور وہ جو شرک کے بارے میں کفار کے شبہات ہیں ان کا رد کیا ہے، اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتے، نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، نبی کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، اور جی بعث بعد الموت، اس کے بارے میں پیچھے تفصیل سے ہم نے پڑھا، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے بارے میں کفار قسم اٹھا کر کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اٹھائیں کہ اللہ کی قسم جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھا سکتا، والعیاذ باللہ۔ اللہ نے جواب دیا بلا وعدًا علیہ حقا، کیوں نہیں، بلکہ اللہ پر تو سچا وعدہ ہے کہ اللہ نے اٹھا کر رہنا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اسی طرح ان کو شبہ تھا کہ اللہ کے ارادہ کے بارے میں، اللہ کے ارادہ کونیہ اور اللہ کے ارادہ شرعیہ کو خلط ملط کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ نے ہمیں ڈیل کیوں دے رکھی ہے، اگر ہم شرک کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا رہے ہیں تو اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کیوں ڈھیل دے رکھی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، ہم گوئے کہ اللہ کی مشیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے ان شبہات کا رد کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے حقائق واضح نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جاہل ہیں، اللہ نے حقائق بھی واضح کر دیے ہیں، اللہ نے وحی اتار دی، سب سے پہلے اللہ نے علم بھیج دیا ہے، جو جہالت تھی اللہ نے وہ بھی ختم کر دی، اللہ نے عقلی نقلی دلائل بھی دے دیے پھیر کر اللہ نے دلائل بھی بیان کر دی۔ اگر ابھی بھی یہ نہ مانے تو پھر ایسے لوگوں، یہ پھر باغی لوگ ہیں، یہ ہٹ درم لوگ ہیں، پھر ان کا پھر مسئلہ جہالت نہیں ہے، ان کا مسئلہ پھر لا علمی نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ وہی بھی آ چکی، ان کے شبہات کا رد بھی کیا جا چکا، عقلی نقلی دلائل بھی دیے جا چکے پھیر کر کئی طریقوں سے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی یہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور اس کے باوجود بھی یہ دین اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف چالیں چلتے ہیں اپنے تئیں، تو اللہ فرماتے ہیں ڈر نہیں لگتا، یہ کس کے خلاف چالیں چل رہے ہیں؟ یہ صرف کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف، کوئی مسلمانوں کے خلاف چال نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے خلاف تدبیریں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے خلاف چالیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے انہیں مبعوث کیا ہے، اللہ نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا ہے، اسلام اللہ کا سچا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمان اللہ کے بندے ہیں، عاجز اللہ کے تابع فرما ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اسلام کے خلاف چال چلنا، سازش کرنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا اور ان کے خلاف چالیں چلنا، تو انہیں ڈر نہیں لگتا؟ افا امین الذین مکروا السیئات، کیا بس بے خوف ہو گئے ہیں، امن میں آ گئے ہیں؟ امن میں آنا، بے خوف ہونا ایک ہی بات ہے۔ دیکھیے امن اور خوف ایک دوسرے کے متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ تو افا امینہ، کیا امن میں آ گئے ہیں؟ یا تو معنی کر لیں مثبت امن میں آ گئے ہیں، یا پھر خوف کا معنی کریں تو بے خوف، کیا ان کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا یہ لوگ امن میں آ گئے ہیں یا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کون لوگ؟ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، برے مکر کرتے ہیں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جو در حقیقت اللہ کے خلاف ہے۔ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو ان کا بھی خالق ہے، جو ان کا بھی رازق ہے، جو ان کو ساری نعمتیں دینے والا ہے، یہ اپنے ہی خالق، مالک، رازق، منعم حقیقی کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں، اپنے انجام سے کتنے بے خبر ہیں۔ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں یہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں بری بری، اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اپنے دشمنوں کے لیے زمین کو شق کر دے اور ساری کی ساری قوم زمین میں غرق ہو جائے، زمین میں دھنس جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کو زمین کے اندر دھنسانا، زمین کے اندر خسف کر دینا، یا پوری قوم کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا ان کے پاس وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں بالکل شعور بھی نہ ہو، توقع بھی نہ ہو، بالکل اندازہ بھی نہ ہو، وہاں سے ان پر عذاب آ جائے۔ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، نبی مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے فوری پکڑ نہیں آتی تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا تحمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں اور تمہارے اعمال کوئی بہت خطرناک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ ایک ایک عمل پر اللہ کا عذاب آئے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے عذاب کا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ورنہ تمہارے اعمال تو اس قابل ہیں کہ تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے، یا ان کے پاس وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں شعور بھی نہ ہو۔ بولے یعوذ باللہ، بہت غور طلب آیات ہے۔ اور یہ جو عذاب آیا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ دھنسنے کا عذاب ہو یا کوئی اور عذاب ہو، یہ عام طور پر انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان غفلت میں ہوتا ہے، رات سویا ہوتا تو عذاب آ جاتا ہے، یا دن کے وقت اس وقت عذاب آتا ہے جب انسان مصروف ہو اپنے لہو و لعب میں، اپنے کاروبار زندگی میں، اپنے کھیل کود میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان پہلے ڈر رہا ہوتا کہ عذاب آ جائے گا تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر عذاب اس وقت آتا ہے جب انسان کو عذاب کی توقع نہیں ہوتی۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اللہ فرماتے ہیں کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے آئے؟ او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت؟ آج تو چاشت کے وقت، آج بھی بہت سارے لوگ چاشت کے وقت اپنے جابز میں اور اپنے آفیسز میں جاتے ہیں، صبح 8، 8:30، 9 بجے۔ بہت سارے لوگ اب کاروبار لیٹ شروع کرتے ہیں 11، 12 بجے، لیکن پرانے زمانے میں تو سارے لوگ ہی 7:30، 8، 8:30، 9 بجے کام ان کے شروع ہو جاتے تھے۔ اور یہ گویا کہ پیک کا وقت ہے کاروباری مصروفیت کا اور اپنی دنیاوی مصروفیت کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت عذاب آ جائے، لوگ کھیل رہے ہوں، یعنی ایسی جابز اور ایسے کاروبار میں مشغول ہونا جس میں الہیت ہے ہی نہیں، تو یہ کھیل کود سے کم نہیں ہے، وہ کھیل کود ہے۔ تو انہیں ڈر نہیں لگتا بستیوں والوں کو کہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ چاشت کے وقت جب یہ کھیل رہے ہوں، لہو و لعب میں مبتلا ہوں، دنیاوی زندگی میں مبتلا ہوں، تو اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہاں اللہ نے عذاب کی نوعیت بیان کی، یہاں وقت بیان نہیں کیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ
دھنسنے کا عذاب آ جائے یا کوئی اور عذاب آ جائے اور وہاں سے آئے جہاں سے انہیں شعور بھی نہ ہو. اللہ عاجز نہیں ہے. او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین، یا اللہ پکڑ لے انہیں فی تقلبہم ان کے الٹ پلٹ ہونے میں. تقلب قلب سے ہے، اور قلب دل کو کہتے ہیں. دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، ہر وقت دھڑک رہا ہے. اور جب دل کا دھڑکنا بند ہوا تب زندگی تمام ہوئی. تو قلب کا مطلب حرکت میں رہنا، الٹ پلٹ ہونا. او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ پکڑ لے انہیں، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے ان کو. کوئی بھی عذاب، وہ دھنسنے کا عذاب ہو یا کوئی اور عذاب ہو جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہے، وہ عذاب آ جائے فی تقلبہم ان کے الٹ پلٹ ہونے میں. الٹ پلٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ مختلف مفسرین نے مختلف اس کے معنی بیان کیے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے وہ جو دوسرے شہروں میں جاتے تھے اور دوسرے شہروں میں جا کر وہاں سے چیزیں خرید کر اپنے علاقے میں لا کر بیچتے تھے، اپنے علاقے کا سامان وہاں لے جا کر بیچتے تھے اور منافع کماتے تھے. تو یہ شہروں میں آنا جانا، اس کو بھی تقلب کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر یہ جو اس قسم کی تجارت ہے اس کے لیے تقلب کا لفظ استعمال کیا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنک، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں آنا جانا تجارت کے لیے. یہ جو کافر مکہ مکرمہ کے کافر جو ہیں وہ ان کا زیادہ تر زراعت تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ تجارت مکہ سے سامان شام لے گئے، یمن لے گئے، یمن سے سامان مکہ لے آئے. تو یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ بڑا دنیا کما رہے ہیں. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو تقلب سے مراد تجارت کے لیے مختلف شہروں کا سفر. تو بعض مفسرین نے تقلب سے مراد تجارت کے لیے شہروں کا سفر مراد لیا ہے کہ یہ جو تجارت کے لیے اپنی طرف سے بڑی ترقی کرنے کے لیے اور بڑا دنیا کمانے کے لیے اس شہر اس شہر اس شہر، تو رستے میں ڈاکو آ لیں، رستے میں کوئی اور عذاب آ جائے، اس شہر میں پہنچ کر کوئی اور عذاب آ جائے، اللہ انہیں پکڑ لے ان کے شہروں میں آنے جانے میں، سفر کے دوران. بعض مفسرین کہتے ہیں تقلب سے مراد یہ کاروبار کے لیے، دنیا کی تگ و دو کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہیں اس کو تقلب کہا گیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تقلب سے مراد رات سونا، سو کر اٹھنا، پہلو بدلنا، لیٹنا، لیٹ کر اٹھنا. تو یہ سوتے وقت جاگتے وقت یہ مراد ہے. تقلب کا ایک معنی انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو پھر کھڑا ہو جائے، یہ بھی تقلب کا معنی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہوں پر نماز پڑھنے کے لیے تقلب کا لفظ استعمال کیا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی. تو کیا مطلب ہے یہاں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ؟ سورہ شعراء، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اس ذات پر توکل کرو جو بہت عزیز ہے اور بہت رحیم ہے، بہت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین. اس ذات پر توکل کیجئے، وہ ذات جو دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ الٹ پلٹ ہوتے ہیں سجدے میں. آپ قیام سے رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ غالب اور رحم کرنے والے اللہ پر توکل کیجئے جو قیام کے وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے، رکوع سجدے میں بھی جاتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہے. تو یہاں رکوع سجدے میں جانے کے لیے بھی تقلب کا لفظ استعمال ہوا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں تقلب سے مراد او یاخذہم فی تقلبہم سے مراد کیا ہے؟ اب یہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کفار نماز تو پڑھتے نہیں تھے،
تو یہاں تقلب سے کیا مراد لیں گے پھر؟ سونا جاگنا. انسان کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، تو کسی بھی کیفیت میں اللہ کا عذاب آ جائے. تو تقلب کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر کہ جو کاروبار کے لیے مختلف شہروں میں سفر، جیسے میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی مثال دی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یا کاروبار دنیا کی نعمتوں کے لیے، دنیا کے پیسہ کمانے کے لیے غور و فکر، سوچ و بچار، اس کے لیے بھی تقلب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. یا پھر تقلب سے مراد اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، کھڑا ہونا، سونا، جاگنا. تو کسی کیفیت میں اللہ کا عذاب آ جائے. یہ سونے کے لیے لیٹیں اللہ کا عذاب آ جائے، کھڑے ہوں اللہ کا عذاب آ جائے، یہ بیٹھیں اللہ کا عذاب آ جائے، یہ کاروبار کے لیے نکلیں اللہ کا عذاب آ جائے، یہ سمندر میں جائیں اللہ کا عذاب آ جائے، اس بری سفر کریں راستے میں ڈاکو یا کسی قسم کا اور عذاب آ جائے. انہیں ڈر نہیں لگتا اس سے؟ اللہ کی زمین پہ چلتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، دیدہ دلیری کے ساتھ ڈر نہیں لگتا انہیں؟ فما ہم بمعجزین، بس نہیں ہے یہ عاجز کرنے والے. یعنی اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کیا یہ اللہ کے عذاب کو روک سکیں گے؟ کیا اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو اللہ کا عذاب انہیں دھنسنے کی صورت میں آ سکتا ہے. اللہ کا عذاب وہاں سے آ سکتا ہے جہاں سے انہیں توقع بھی نہ ہو. اللہ کا عذاب انہیں کاروبار کرتے ہوئے، اللہ کا عذاب انہیں سوتے جاگتے ہوئے آ سکتا ہے. کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر پوری دنیا مل کر اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ اس مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں. پھر او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے اللہ کا عذاب انہیں علی تخوف، ڈر اور دھمکی کی صورت میں، خوف پر. یعنی انہیں فساد کا ڈر ہو، انہیں چوروں ڈاکوؤں کی دھمکیاں ملی، قتل اور ظلم و زیادتی کی دھمکی ملی ہو دشمن کی طرف سے. یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. دشمن کا ڈر ہو، دشمن کہیں حملہ نہ کر بیٹھے، دشمن نے بڑے وعدے وعید کیے ہوں ان سے کہ جی ہم آ رہے ہیں، ہم آگے تم سے نمٹ لیتے ہیں، تمہیں یہ سزا دیں گے، یہ سزا دیں گے. اب اتنا خوف ہے کہ اب اس خوف میں ان کو نیندیں ہی نہیں آ رہی. بعض مفسرین کہتے ہیں یاخذہم علی تخوف سے مراد یا اللہ پکڑ لے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے، ڈرا دھمکا کر. بعض مفسرین کہتے ہیں او یاخذہم علی تخوف سے مراد یعنی اللہ انہیں پکڑ لے اس حال میں کہ یہ اللہ سے ڈر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ہاں، کافر دیدہ دلیری سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتا ہے کہ وہ اسے دل میں چور ہوتا ہے کہ میں نے بڑا بلنڈر کیا ہے، کہیں عذاب نہ آ جائے. وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے. بعض مفسرین نے یہ مراد لی او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ پکڑ لے انہیں عذاب میں، یعنی علی تخوف، خوف کے ساتھ. یعنی پہلے سے وہ خوف میں مبتلا تھے کہ ہم نے رسول کی نافرمانی کی ہے. دیکھیں ان کو اندر سے تو پتہ تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، انہیں اندر سے پتہ تھا اسلام سچا دین ہے، انہیں اندر سے پتہ تھا کہ ہم غلط ہیں. اب دنیاوی مفادات کے لیے اب ماننے کو تیار نہیں تھے زبان سے، جی ہم تو بہت زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، شبہات دیگر چیزیں. لیکن گناہ کرتے ہوئے کئی دفعہ وہ بھی ڈر جاتے تھے. ایک دفعہ بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے رہتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی مکی دور میں. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کا خاندان اعلیٰ تھا، آپ کو تکلیف دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے کہ بنو ہاشم مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن وہ آپ کے حمایتی تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب. تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اگر ہم کوئی زیادتی کر بیٹھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بنو ہاشم ہم سے بدلہ لینے پر نہ تیار ہو جائیں. ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کی حکمت بالغہ تھی، شاید وہ مسلمان ہو جاتے تو
ان کا ایک روب تھا کفار پر، تو مسلمان ہونے کی صورت میں وہ روب ختم ہو جاتا. بہرحال اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. لیکن اس کے باوجود کفار موقع نکالتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکلیف دینے کا، عملی تکلیف دینے کا. ایک دفعہ پلان کیا کہ جی آج تو ایسا معاملہ کریں کہ مزہ آ جائے، آج تو خوب تنگ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، سجدے میں جائیں تو کوئی بندہ وہ اونٹ کی اوجری لائے اور جب سجدے میں جائیں تو ان کے پیٹھ پر ڈال دے تو یہ اٹھ ہی نہ سکیں. اور یہ سوچا اور پھر انہوں نے اس پر عمل بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں، وہ جاہل بدبخت نے جو ہے وہ اونٹ کی اوجری لایا اور آپ کی پیٹھ ہمارے پر ڈال دی. اب آپ اٹھ نہیں پا رہے. اب وہ کافر سارے وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ آئیں یا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاطمہ شاید آئیں اور آ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے یعنی یہ وہ اوجری وغیرہ اتاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا، نماز مکمل کی اور پھر آپ نے بد دعا کی ان کفار کے لیے نام لے لے کر. اب وہ ڈر گئے سارے. کہیں تو انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ مکہ مکرمہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور انہیں اس بات کا بھی پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ سب کے سب لوگ پھر بدر کے اندر مارے گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن ابو لہب یا عتبہ بن ابو لہب، یہاں کو چچا زاد بھائی تھا، اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ کے کتوں میں سے اللہ کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے. اب وہ ڈرتا رہتا تھا ہر وقت کہ محمد نے بد دعا کی ہے اور ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں. تو عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان کوئی ایسا عمل کرے، اللہ کا نافرمان ہو، ایسا عمل کرے کہ وہ اسے پتہ ہو میں نے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو ایمان لانے کی. وہ ایمان تو نہ لائے لیکن وہ ڈرتا رہے کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا اور پھر عذاب آ جائے. جیسے میں نے آپ کو عتبہ کی مثال دی ہے، وہ ڈرتا تھا. اب وہ سفر پہ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو سفر میں جاتے جاتے پڑاؤ ڈالا تو راستے میں شیر نظر آیا. تو وہ کہنے لگا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی. وہ کہنے لگا کہ یہ تو اب محمد نے مجھے بد دعا دی ہے، اب وہ بد دعا پوری ہوگی. اب وہ اتنے زیادہ لوگ تھے، شیر تو بھاگ گیا. اب وہ سب لوگوں نے اپنا سامان سیٹ کیا اور قافلے والوں نے، قافلے کی صورت میں سفر کرتے تھے، اور اس کو درمیان میں لٹایا. ارد گرد بہت سارے لوگ لیٹے ہوئے ہیں. اب وہ رات سویا ہوا ہے تو درمیان میں رات کو شیر آیا اور سب کو پھلانگ کر اس کی گردن پکڑ کے اس کو لے گیا اور اس کو قتل کیا. تو بہرحال انہیں عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے ایسا گناہ کیا ہو اور ایسی اللہ کی نافرمانی کی ہو کہ وہ ڈر میں مبتلا ہو، اور پھر اسی ڈر میں اسے اللہ کا عذاب بھی آ جائے. او یاخذہم علی تخوف کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ پکڑ لے انہیں خوف کے اوپر، یعنی وہ پہلے ہی ڈر رہے ہوں کہ ہم پر عذاب آئے گا اور واقعی عذاب آ جائے. یعنی اللہ کا نافرمان بھی کئی دفعہ اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے کہ وہ اندر سے، منہ سے نہیں اظہار کرتا، اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور پھر جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور واقعی عذاب آ جاتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، پس بے شک تمہارا رب البتہ بہت شفقت کرنے والے، رحیم بہت رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہیں، عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں مختلف صورت میں کہ اللہ زمین میں دھنسا دے. یہ جو لوگ پیچھے اللہ نے عقائد بیان کیے، دلائل بیان کیے، جو ان عقائد کو نہیں مانتے، ان دلائل کو نہیں مانتے، جو پھر بھی کفر، انکار پر، تکبر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرنا چاہیے. یہ جو برے مکر کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں زمین میں اللہ انہیں دھنسا نہ دے، انہیں وہاں سے عذاب نہ آ جائے جہاں سے انہیں شعور نہ ہو، انہیں تجارت میں یا انہیں سوتے جاگتے انہیں اللہ کا عذاب آ جائے، یا پھر یہ پہلے سے ڈر رہے ہوں تو اللہ کا عذاب آ جائے، یا ڈراوے دھمکی کا عذاب. دوسری تفسیر تو اللہ نے عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی.
یہ سب ان صورتوں میں سے کوئی صورت بھی پوری ہو سکتی ہے یا اور بھی کوئی صورت، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے یہ شعور بھی نہ رکھتے، اس میں اب سینکڑوں صورتیں آ سکتی ہیں۔ یہ سب صورتیں بیان کر کے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب تو بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عذاب کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں، اسی آیت میں اللہ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں اور اسی آیت کا اختتام ہو رہا ہے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، تمہارا رب تو البتہ اِنَّا، یہ بھی زور یعنی یقین پیدا کرنے کے لیے، لَرَءُوفٌ لام زبر لا، یہ بھی تاکید کا، اور رؤوف مبالغے کا صیغہ اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ، بے شک تمہارا رب البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا تعلق ہوا پیچھے عذاب کا اور آگے اللہ کی شفقت اور رحمت کا؟ جی سوال سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں، اس سے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سب عذاب اللہ چھوڑ سکتے ہیں اگر تم توبہ کر لو تو، اللہ پھر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور کوئی تفسیر یا اور کوئی مراد؟ جب ذکر کیا جاتا ہے عذاب کا تو لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں، ان کو بھی بالکل ڈر اور تنگی محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یعنی کہ ساتھ ہی ان کو دلاسا بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اگر جائے گا تو آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی ہوگا۔ چلیں بہرحال یہ تھوڑی دور کی تفسیر کی ہے آپ نے، یہ بات تو کفار کی ہو رہی ہے، کفار کے عذاب کی ہو رہی ہے، تو اگر ہم یہاں مراد لیں کہ یہاں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ سے مراد مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی شفقت و رحمت ہے، تو یہ تھوڑی بعید بات ہے، بات تو یہ کفار کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو یا تو ہم یہ کہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کے بڑے بڑے بلنڈر، شرک اور اس قسم کی بڑی بڑی نافرمانیاں، نبی کا انکار اور صحابہ کے ساتھ ظلم، یہ بھی معاف کر دے گا۔ یا کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یا یہ مراد ہو سکتا ہے کہ دیکھو فوری عذاب نہیں آ رہا، یعنی ایک تو ہے نا توبہ کر لیں، ایک ہے اس صورت میں بھی اللہ کی شفقت اور رحمت ہے، کیا کہ فوری عذاب نہیں آ رہا، ورنہ ان کا ایک ایک عمل اتنا گھنونا ہے اور اتنا خطرناک ہے، ایک ایک عمل کہ اس عمل کے بعد مہلت ملنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اللہ کا تحمل ہے، اللہ کا حلم اور اللہ کی بردباری ہے، اللہ کی شفقت و رحمت ہے کہ اللہ نے اس کے باوجود 50-50 سال کی مہلت دی ہے۔ یہ مہلت دینا بھی تو اللہ کی شفقت اور رحمت ہے۔ اور دیکھیے اس اللہ کی شفقت و رحمت سے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ورنہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اب دیکھیے بہت سارے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ تو جنگ بدر میں کام آ گئے، لیکن سارے تو جنگ بدر میں نہیں مارے گئے، بہت سارے لوگ جنگ احد میں پھر مقابل آئے، جنگ خندق میں پھر مقابل آئے، دیگر جنگوں میں پھر مقابل آئے، فتح مکہ کے موقع پر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے اور پھر اس موقع پر توبہ کی، اس موقع پر اسلام کا اعلان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، ان کا اسلام قبول کیا گیا۔ تو وہ کتنے لوگ تھے جو جن کو طلقاء کہا جاتا ہے، کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہے، جنگ بدر دیگر جنگوں میں اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف شریک ہوئے۔ ابو سفیان کو لے لیجئے، جنگ احد میں کافروں کے سردار کی حیثیت سے شریک ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو لے لیجئے کہ ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا جنگ احد میں، وہ جبل رومات سے پیچھے سے آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور 70 مسلمان شہید ہوئے، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ یہ اللہ کا شفقت اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے مہلت دی، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے کچھ عرصے کے بعد۔ ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، دیگر بہت سارے لوگ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، اللہ ان سے راضی ہو گئے
وہ اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن ان کا اسلام لانا یہ اللہ کا بہت بڑا شفقت اور رحمت ہے، ورنہ وہ تو اس قابل تھے جنہوں نے انکار کیا کہ اللہ فوری اگر عذاب دے دیتے کہ کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی۔ تو فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ سے اس کی بہتر تفسیر یہ ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے کی ہے، اور یہ تفسیر بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، ورنہ وہ اس کفر پر رہتے رہتے بھی اللہ کی شفقت اور رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ بدبخت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے تو ان کو ان کو بہترین نعمتیں ملتی رہیں، پھلوں کا رزق ملتا رہا اللہ کی طرف سے، دنیا کی نعمتیں ملتی رہیں، راتوں کو وہ سوتے تھے، دن کو وہ جاگتے تھے، اور صحت اور عافیت اور ہزار طرح کی نعمتیں۔ آپ آج سوچئے کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہر وقت ہمارے سامنے حال ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی شفقت و رحمت نہیں ہے، بہت بڑی شفقت و رحمت ہے۔ اس شفقت و رحمت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اسی میں انسان کی خیر اور انسان کا فائدہ۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ اولم يروا، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، الى ما خلق اللہ، طرف اس کے جو اللہ نے پیدا کیا، من شيء، کسی بھی شے کو، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، لوٹتے ہیں ان کے سائے یا جھکتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین والشمائل، دائیں اور بائیں سے، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخلون، اور وہ عاجز ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کس رؤوف الرحیم کو للکار رہے ہو، اور کس عظیم شان والے رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ اللہ تو اتنی شان والا ہے، اتنا عظیم ہے اس کی کبریائی، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جسے اللہ نے پیدا کیا، کسی بھی شے کو، یعنی اللہ کی تمام مخلوق کو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ کی ساری مخلوق، اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہو، من شیئن، کوئی بھی شے، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو اللہ نے پیدا کیا کسی بھی شے کو۔ اس میں ہر مخلوق آ جاتی ہے، کوئی مخلوق مستثنا نہیں ہے۔ اگر میں بامحاورہ ترجمہ کروں، کیا یہ اللہ کی تمام مخلوق کو نہیں دیکھتے؟ من شیئن میں ہر شے، ہر ایک مخلوق آ جاتی ہے۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو اللہ نے پیدا کیا کسی بھی شے کو، کیا یتفیأ ظلالہ، کہ لوٹتے ہیں اس کے سائے، یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ کفار کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں ڈر نہیں لگتا، تو یہ اللہ کی عظمت کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کی اس مخلوق کو جسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی ساری مخلوق کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس مخلوق کے سائے لوٹتے ہیں دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخلون، اور وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر مخلوق کا سایہ وہ دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرتا ہے بلا استثناء۔ کیا پتہ لگا اس میں؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی کے پتہ لگا۔ ایک تو اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، جسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی صفات کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے جسے اللہ نے پیدا کیا، اس میں آسمان، زمین، عرش، کرسی، اور اللہ کی یعنی فرشتے اور زمین کی مخلوقات ساری کی ساری، ستارے، سیارے، جمادات، نباتات، حشرات، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، انسان بھی، جانور بھی،
مسلمان بھی، کافر بھی، اللہ کی ہر مخلوق. ایک تو پتہ لگا اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. نمبر 2 پتہ لگا اللہ کی ہر مخلوق اس کا سایہ دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرتا ہے. پتہ لگا اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ ہے. سب سے پہلے یہ پتہ لگا اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کا سایہ ہے. تیسری بات کا پتہ لگا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سایہ یا دائیں سجدہ کرتا ہے یا بائیں سجدہ کرتا ہے. دائیں بائیں سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں صرف سمجھانے کے لیے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم تو اس کی بات کریں گے. ہمارے سامنے سائے کی وجہ بنیادی سورج ہے. سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے. سورج کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے سائے کو لمبا کر دیا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس سائے کو ساکن کر دیتے. یہ سایہ چھوٹا لمبا نہ ہوتا. یہ سایہ کبھی دائیں ہے کبھی بائیں ہے، کبھی چھوٹا ہے کبھی لمبا ہے. اگر اللہ چاہتا تو سایہ ایک جیسا ہوتا ہمیشہ. کیونکہ اللہ کی قدرت ہے عظیم کہ سایہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سائے پر سورج کو دلیل بنایا ہے. یعنی سورج کی اس سائے کی بنیاد سورج ہے. سورج روشنی کا بہت بڑا منبع ہے اور اس روشنی کے آگے جو چیز آتی ہے اس کا سایہ نظر آتا ہے. تو اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہر مخلوق کا سایہ ہے. اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا، کوئی انسان ہو، جاندار ہو، انسان ہو، عاقل غیر عاقل، حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر چیز، اور انسان جن، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، آسمان زمین سورج چاند ستارے وما فیہا، ہر چیز، جو بھی چیز اللہ کی مخلوق ہے اس کا سایہ. اور نمبر 3 وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور دائیں بائیں سجدہ کرتا ہے. دائیں سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا ایک تو اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. نمبر 2 اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ ہے، ہر مخلوق کا بلا استثناء. نمبر 3 کہ وہ سایہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے دائیں بائیں. کیسے سجدہ کرتا ہے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ مثلا سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. اگر آپ کا رخ مثال کے طور پر اس طرف شمال ہے، اس طرف جنوب ہے، ساؤتھ ہے، اگر آپ کا منہ ساؤتھ کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، آپ کے لیفٹ سائڈ پہ سورج ہے، مشرق ہے، اور رائٹ سائڈ پہ اگر آپ کے مغرب ہے. اگر آپ کا رخ جنوب کی طرف ہے تو جب صبح سورج نکلے گا تو زوال ہونے تک، جب تک سورج نصف نہار پہ آتا ہے اس وقت تک سایہ کدھر ہوگا؟ دائیں، مغرب کی سائڈ پہ ہوگا. اگر آپ کا رخ جنوب کی طرف ہو تو وہ سایہ کدھر ہوگا؟ آپ کے دائیں. اور جب سورج جو ہے وہ نصف النہار سے وہ غروب ہونا ڈھلے گا اور مغرب کی طرف جانا شروع کرے گا تو سورج غروب ہونے تک سایہ چھوٹے سے لمبا ہوتا جائے گا. اور وہ کس طرف ہوگا؟ آپ کے بائیں طرف. تو دائیں بائیں اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ سجدہ کرتا ہے. اگر آپ کا رخ شمال کی طرف ہے تو پھر گویا کہ سورج نکلنے سے لے کے نصف النہار آنے تک سایہ آپ کے دائیں ہوگا، اور پھر نصف النہار سے غروب ہونے تک سایہ آپ کے بائیں ہوگا. تو سایہ ایک جگہ نہیں رہتا، وہ دائیں بائیں ہوتا ہے، مخالف سمت میں ہوتا ہے، اور وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور یہ چیز ہر مخلوق کے ساتھ بشمول جمادات، حشرات، نباتات، حیوانات، انسان، جن، ہر چیز کا سایہ ہے. اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، انسان، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں،
چاہے وہ فرشتے ہوں، ہر اللہ کی مخلوق کا سایہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا سایہ نہیں ہوتا، دلیل چاہیے اس بات کی۔ قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ، کیونکہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، ذرا غور کیجیے، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا الی ما خلق اللہ، طرف اس کے جو اللہ نے جس کو پیدا کیا، من شیء، کسی بھی شے، یعنی اللہ کی ہر مخلوق اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتی ہے اللہ کی ہر مخلوق کو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ دائیں بائیں وہ سجدہ کرتے ہوئے لوٹتا ہے یا جھکتا ہے۔ یہ تفیع کا مطلب جھکنا، وہ جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، اس کا سایہ دائیں اور بائیں، تو ہر مخلوق کا سایہ ہے۔ وہم داخلون، اور وہ سب، اور یہ ہر مخلوق کا، دیکھیں اگر کوئی مخلوق اللہ کو خود سجدہ نہ کرے تو اس کا سایہ آٹومیٹک اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ امام مجاہد فرمایا کرتے تھے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دفعہ قرآن کی تفسیر پڑھی۔ کان آیۃ فی التفسیر، ان کے بارے میں مشہور مقولہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر میں اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑے تفسیر کے ماہر تھے۔ حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد تابعی امام مجاہد، وہ فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ہے۔ کوئی خود اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرے تو اس کا سایہ تو جھکا ہی ہوا ہے، طوعا و کرہن۔ اور یہی بات ہم پیچھے سورہ رعد میں بھی پڑھ چکے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ میں نے تب اس کی وضاحت بھی کی تھی، دوبارہ ایک دفعہ وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سورہ رعد آیت نمبر 15، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ آیت اپنے مفہوم میں بڑی واضح، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی آسمان و زمین میں موجود ہر چیز، یعنی آسمان و زمین خود بھی، اور آسمان و زمین میں موجود ہر چیز جو اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین و آسمان خود اللہ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ ہر چیز اللہ کو تو سجدہ نہیں کرتی، خوشی یا ناخوشی سے، یعنی انسان اور جن میں سے جو اللہ کے نافرمان وہ نہیں کرتے سجدہ اللہ کو، جانور کرتے ہیں، نباتات کرتے ہیں، حشرات کرتے ہیں، جمادات کرتے ہیں، آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ہر چیز، شجر حجر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے انسان بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے انسان نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام، جو خود نہ کرے اس کا سایہ۔ لیکن اللہ نے یہاں خود سجدہ کرنے کا ذکر بھی کیا ہے، سایوں کا ذکر تو الگ کیا ہے۔ سایہ تو سجدہ کرے گا ہی کرے گا، چاہے کوئی خود نہ بھی کرے۔ ایک کافر کا سایہ بھی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ایک مسلمان کا سایہ بھی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، سجدہ ہے اللہ کو، اللہ کے سامنے عاجز ہے، اپنے سائے کو چھپا نہیں سکتا۔ اچھا، سائے سے پہلے جو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے خوشی یا ناخوشی سے، سائے کا ذکر آ گیا، اور ان کے سائے بھی، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر اللہ کی مخلوق کا سایہ ہے۔ اللہ نے بالعموم سائے کا ذکر کیا، صبح شام۔ صبح کو مغرب کی طرف سایہ ہوتا ہے اور شام کو مشرق کی طرف سایہ ہوتا ہے، سورج کے اپوزٹ۔ صبح شام سائے ان کے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے سایوں کے علاوہ بھی سجدہ کرنے کا ذکر کیا ہے، طوعا و کرہن، اور اس میں زمین و آسمان کی ہر مخلوق مراد نہیں، باقی تو ہر مخلوق وہ اللہ کی تابع فرما ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ طوعا و کرہن اللہ کو سجدہ کرتی ہے، انسان تو سارے نہیں کرتے۔ تو سائے کی بات تو سمجھ آ گئی، سائے کے علاوہ کیسے ہر انسان اور ہر جن
وہ بھی زمین و آسمان میں بسنے والی ہر چیز میں آتے ہیں، تو وہ سارے انسان تو سجدہ نہیں کرتے، سارے جن تو سجدہ نہیں کرتے، تمام وقر ہے تو سائے تو کرتے ہیں، تو سائے سے پہلے کیا مراد لیں گے؟ تمام وقر ہے جو کافر نہیں کرتے، سجدہ کرنے سے مراد اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے تشریعی احکامات کے تابع نہ ہو تو تکوینی احکامات کے تابع ہیں۔ اللہ مارنا چاہیں تو مرنے سے انکار کر سکتے ہیں، اللہ بیمار کرنا چاہیں بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور اللہ کے سامنے تابع ہونا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور سائے تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ پھر چلیں وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اگلی آیت میں ہر چیز کا اللہ کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے، کل انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔